رفیقین ملے، اس سے پہلے کی منزل میں ایک موتی اور حسین نے تلاش کر لیا. کدھر ہے میرے موتی؟ کہاں ہے میرا بکھرا ہوا خزانہ؟ سب کو سمیٹتے ہوئے چلے. بھائی لوگ جو خود سے آ رہے تھے ان سے کہا جاؤ، کچھ کو کہا جاؤ اور کچھ کو ڈھونڈا. کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ ہم آ رہے ہیں. تو اب اس منزل پر جب حسین کا قافلہ پہنچا تو ایک بار حسین کی نظر اٹھی. خاکی رنگ کے خیمے اور بہت شاندار خیمے لگے ہوئے، اور بیچ میں ایک بہت بڑا خیمہ جس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا سردار ہے. حسین نے خیموں کی طرف دیکھا اور پھر علی اکبر کی طرف دیکھا اور خیمے کے اندر سردار بیٹھا ہے، خوبصورت، جوان ہے، چوڑے سینے والا ہے، خوبصورت چہرے والا ہے، اشجع ہے، بہادر ہے، قبیلہ کلب کا ہے، اور تمام قبیلے والے ساتھ بیٹھے ہیں اور سامنے انواع اقسام کے پھل رکھے ہیں، اور وہ کبھی انگور کھاتا ہے، کبھی انار کھاتا ہے، لیکن وہ بیٹھتا اس طرح ہے کہ کبھی اپنی تلوار کو اپنے سے جدا نہیں کرتا اور ہمیشہ تلوار کو نیام سے باہر رکھتا ہے، اور تلوار کو پکڑ کے جب بیٹھتا ہے بات چیت ہوتی رہتی ہے، وہ تلوار کی نوک سے زمین کو کریدتا رہتا ہے. یہ اس کی عادت میں داخل ہے. وہ تلوار اسے بہت پیاری ہے، اس لیے کہ ہر جگہ وہ تلوار اس کے کام آئی ہے. ہزاروں کے سر اس نے اتارے تو اس تلوار کو عزیز رکھتا ہے اور قبیلے والوں کے ساتھ. میں تو اس تلوار کی بہت تعریف کرتا ہوں. جب بھی میں نے جو چاہا اسی تلوار سے حاصل کر لیا، جو چاہا میں نے اس تلوار سے حاصل کر لیا. اس کا نام ہے عبداللہ ابن عمیر کلبی اور یہ کوفے کے قبیلے کا سردار. اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے قافلے کو لیے خیموں کو لیے چونکہ بہت امیر ہے تو یہ سفر میں رہتا ہے. اور اس کا کام یہ ہے کہ جب کئی قبیلوں میں لڑائی ہوتی ہے، کہیں زمینوں کا جھگڑا ہے، کہیں کسی چیز کا جھگڑا ہے، کہیں مویشیوں کا جھگڑا ہے، تو اس کو بلایا جاتا ہے، فیصلہ کرو. ایک فیصلہ کر دیتا ہے تو دونوں قبیلے اسے نذرانہ دے دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے مسئلے کو حل کر دیا، یہ امیر ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ اس کے فیصلے کو سب کیوں مان لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر مدعی کی نظر اس کی تلوار پہ ہوتی ہے. تلوار چلتی نہیں لیکن تلوار کام دکھاتی ہے، اس لیے وہ تلوار سے محبت کرتا ہے اور اسے عزیز رکھتا ہے اور ہر وقت نیام سے باہر رکھتا ہے. تو سب لوگ ہنسے، کہا کہ اچھا سردار آپ نے تلوار سے ہر چیز حاصل کر لی؟ کہاں جو چاہا. کہا لیکن سردار ایک چیز ایسی ہے کہ تلوار سے نہیں حاصل کی جا سکتی. کہا بھائی وہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ کہ سردار جنت تو تلوار سے نہیں حاصل کی. کچھ دیر اس نے سوچا اور سوچنے کے بعد اس نے تلوار کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا. کہ دیکھنا جنت بھی اسی تلوار کی. وہ سوچ میں جنت بھی اسی تلوار سے لوں. بس یہ کہا تھا کہ خادم آیا کہ دروازے پر ایک خوبصورت شہزادہ کھڑا ہے. کہ کون ہے؟ اب جو جا کے زیارت کی تو دیکھتا رہ گیا. کہ خاندان رسالت سے آپ معلوم ہوتے ہیں. کہاں میں حسین کا بیٹا علی اکبر ہوں. کیا حکم ہے؟ کہ حسین سامنے سے جا رہے ہیں، تمہارے خیموں کو دیکھا ہے اور صرف یہ کہا تھا خیمے میں جو ہو اس کو بلا رہا ہوں. ہم تمہارا نام نہیں جانتے لیکن حکم ہے آقا کا، اس لیے ہم بلانے آئے. خیمے میں آئے، بیوی سے کہا کہ ادھر سے حسین گزر رہے، وہ ہمیں بلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں بلا رہے. جا کے دیکھتی ہوں اور
ہماری کیا ضرورت حسین کو پڑ گئی، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے بلایا، ان کا بلانا ہمارے سراکوں پہ، اور شہزادہ بلانے آیا، حسین کا بیٹا آیا، زوجہ نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ کہ حسین کیا کہتے ہیں۔ چلا حضرت علی اکبر کے ساتھ، کچھ دور بڑھا تھا تو کچھ ہماریاں نظر آئیں، کا شہزادہ یہ ہماریاں کیسی؟ کہاں ہماری پھوپھیاں بھی ساتھ ہیں، ہماری بہنیں بھی ساتھ ہیں۔ عبداللہ ابن عمیر نے کہا کیوں قافلے میں کیا عباس عزیز نہیں آئے؟ علی اکبر نے کہا آئے ہیں، آئے کہا عباس عزیز آئے، اس کے باوجود یہ کیا ہوا؟ کون سی ایسی مصیبت کی گھڑی ہے کہ سیدانیوں کو گھر سے نکلنا پڑا؟ اور ہماری میں سیدانی ہے تو بس شہزادے، میں اب آگے نہیں بڑھوں گا، نبی کے گھر کی بیویاں ہیں اس لیے میں یہیں رکتا ہوں۔ آقا سے کہیے کہ ادھر آ کے بات کریں، میرے لیے حد ادب ہے کہ میں اس حد میں داخل ہو جاؤں کہ جہاں بیویوں کے ناطے کھڑے ہوئے ہیں۔ علی اکبر نے جا کر کہا کہ وہ یہ کہتا ہے، حسین مسکراتے ہوئے آئے، چہرے کو دیکھا، آپ نے ہمیں یاد کیا، کہاں عبداللہ ابن عمیر؟ بس اس لیے بلایا ہے، آ جاؤ ہمارے ساتھ، آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ اب یہ نہیں پوچھا کہاں آ جاؤ، کہاں چلے، حسین نے اپنا ایک اور موتی چن لیا اور اب آ کے سب کو کہا ہم نے آزاد کیا۔ لیکن قبیلے والوں نے کہا ہم ساتھ رہیں گے، پیچھے پیچھے چلیں گے، بیوی نے کہا ہم بھی چلیں گے۔ حسین کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیا اور آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا۔ جب حضرت مسلم کے بیٹے شہید ہو گئے تو اس کے بعد یہ آگے بڑھے، اور بعض کہتے ہیں حر کی شہادت کے بعد یہ آگے بڑھے اور کہا ہمیں اجازت دیجیے۔ اور اس وقت ابن زیاد کے دو حبشی غلام جو بہت ہی ظالم اور جادو تھے، بہت سردل تھے، ایک کا نام سالم تھا، ایک کا نام یسار تھا، اس وقت امام حسین نے ان کو بھیجا اور پشت پر شنگ موجود اور ایک طرف عمر سعد موجود ہے، اور 100 آدمی لے کر وہ دونوں آئے اور یہ مقابل میں گئے۔ انہوں نے رجس پڑا اور اپنی تلوار کو بلند کیا، تلوار کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد قبیلے والوں کی طرف مڑے اور کہا بھائی یاد رکھنا میں نے اسی تلوار سے جنت لے لی، میں نے اسی تلوار سے جنت لے لی۔ یہ کہہ کر سالم نے حملہ کیا، اس کا سر اڑا دیا، جبکہ وہ بہت بہادر تھا۔ یسار نے آگے بڑھ کر اس کا انتقام لیا تو ان کے الٹے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی، انگلیاں کٹنے کے باوجود انہوں نے یسار پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد اس کے ہاتھ کو کاٹا اور اس کے بعد اس کی گردن کو کاٹا۔ اس وقت عمر سعد نے کہا کہ 100 آدمی مل کر کھیل لیں عبداللہ ابن عمیر، تو جس وقت 100 آدمیوں نے گھیرا تو اس طرح دائرے کی شکل میں تلوار چلانا شروع کی کہ سر کٹتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، کٹتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، اور ایک نے 100 کے سر کاٹے۔ اتنے شجاع تھے عبداللہ ابن عمر، اور پھر ایسی منزل آ گئی کہ لڑتے ہوئے زخمی ہو گئے، زخمی ہوتے جاتے تھے۔ ایسے میں خیمے کا پردہ الٹ کر عبداللہ ابن عمیر کی بیوی ام وہب باہر آئی اور اس نے آواز کی لڑتے رہنا، عبداللہ تلوار ہاتھ سے نہ پھینکنا۔ تو رجس عجیب رجس ہے ان کا، جو کہ امام زمانہ نے زیارت الہیہ میں بیان کیا ہے کہ اپنے رجس میں بیوی کا نام لیا تو ام وہب مجھ سے کہہ رہی ہے کہ ہتھیار نہ پھینکنا، جب عورت کہہ رہی ہے تو میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں۔ آگے بڑھتے گئے، لڑتے گئے اور پیچھے پیچھے بیوی بڑھتی جاتی ہے اور یہ لڑتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب بیوی نے دیکھا کہ کھیل لیا گیا ہے عبداللہ ابن عمیر کلبی کو، تو اس نے خیمے کی
لکڑی کو چوٹ کو جس سے کہ رسی بنی ہوتی ہے اکھاڑ لیا، اور اکھاڑ کر اس نے دشمنوں کی طرف دوڑ کر لکڑی ایسے چلانا شروع کی جیسے مرد تلوار چلاتے ہیں، اور کئی لوگوں کو زخمی کیا۔ ایک بار لڑتے لڑتے مڑ کر کہا آقا میرا کہا تو یہ مانے گی نہیں، لیکن میری ناموس آپ کے حوالے۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین آگے بڑھے اور قریب آ کر کہا ہماری نانا کی شریعت میں عورت پر جہاد ثابت ہے، تو واپس آ جا، تو بہت بہادر ہے، تیرا شوہر بھی بہادر ہے، تو خیمے میں بیٹھ جا۔ وہ واپس آ گئی امام حسین کے کہنے سے، لیکن در خیمہ پہ کھڑی رہی۔ جب لاش گری عبداللہ ابن عمیر قلبی کی تو دوڑ کر لاش پر پہنچی اور سرحانے بیٹھ گئی اور بیٹھ کر بین کی اور کہ تم نے شجاعت کا کارنامہ دکھا دیا، تاریخ میں لکھ گیا ہے کہ تم بہت بڑے شجاع تھے اور تم نے میدان سے پیٹ نہیں پھیری، میں تم سے بہت خوش ہوں، لیکن میں اپنے پروردگار سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب عبداللہ ابن عمیر نہ رہے تو مجھ کو بھی اٹھا لو۔ ابھی یہ کہا تھا کہ شمر نے اپنے غلام رستم سے کہا جا کے اسے قتل کر دو، وہ آیا اور اس نے تلوار سے ام وہب کا سر اڑا دیا۔ تو ایک عورت کی قربانی اسی مقتل میں ہے، یعنی ظلم جب ابھرتا ہے تو حد سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ کربلا اس لیے سناؤ کہ ان ظالموں نے عورتوں پر بھی ظلم کیا، جبکہ دنیا کی کسی قوم میں